خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمایا ہے. ایک مکمل سورت ہی نازل فرما دیا سورہ جمعہ. جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے. ہفتے میں ایک عید کا دن ہوتا ہے. اور جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اپنے کاروبار کو بند کر کے، اپنے کاموں کو بند کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا، دوڑ کر آؤ. چل کر بھی نہیں، یہاں اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں دوڑ کر آنا ہے. دوڑ کر مطلب کنایا ہے، اس کے لیے جلدی کرو، تیاری کرو، اس کے لیے کام و کاج کو، کاروبار کو بند کر دو. اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے دوڑ کر آ جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ نماز کے لیے تیاری کرنا، نماز کے لیے آنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کاروبار بہتر نہیں، اپنا کام و کاج بہتر نہیں. کیا بہتر ہے؟ جسے اللہ بہتر کہہ دے وہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اپنے کام و کاج کو، دکان کو، کاروبار کو سب بند کر کے دوڑتے ہوئے تیاری کر کے مسجد کی طرف آ جاؤ. روایت میں آتا ہے جمعہ کے دن جو آدمی جمعہ کی تیاری کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، تیل لگا کے، عطر لگا کے، اور جو مناسب ہو اپنے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایک قدم پر اسے کئی ہزار روزوں کا ثواب مل جاتا ہے، ایک قدم پر. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دینے کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے. اتنا بڑا ثواب ایک قدم پر، تو نماز پڑھنے پر کتنا بڑا ثواب نہیں ہوگا، اور اس میں خطبہ سننے پر کتنا بڑا ثواب نہیں رہے گا. اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسا وقت ہے، ایسا ٹائم ہے اس میں کہ اس وقت میں جو بندہ جو عبادت کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، اگر اس وہ وقت میں وہ گھڑی نصیب ہو گئی تو اس وقت میں کوئی بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ رسول کی بات سن رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے، سارے کاموں کو، جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اب وہ گھڑی کب ہے، کون سا وقت ہے، اس میں الگ الگ روایات ہیں، احادیث میں الگ الگ اس کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف روایات ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے وہ وقت جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے، اس وقت سے نماز ختم ہونے تک وہ گھڑی رہتی ہے، وہ وقت رہتا ہے. اس وقت میں آدمی نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، خطبہ بھی سنتا ہے اور دعائیں بھی مانگتا ہے، تو ساری کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے وہ وقت عصر کے بعد سے مغرب تک رہتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ وقت پورے جمعہ میں رہتا ہے، پورے جمعہ میں کبھی بھی رہتا ہے جب بندہ وہ گھڑی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو قبول فرما لیتے ہیں.
تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں پھلاٹ رکھ دیا. اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں ہر چیز مانگنا ہے اللہ سے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. سب سے اونچی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں بھیجا ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑی کتاب. اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اس کا ادب بھی کرنا چاہیے. اس کے پڑھنے پر ثواب لکھا گیا، ایک ایک حرف پر نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ، ڈھیروں سے نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو غیر ہمارے پر غالب آ رہے ہیں. جیسے جیسے ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، غیر ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا ہم چھوڑ دیے ہیں. اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یوم خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو، اس جہاں کو 6 دن میں بنایا ہے. 6 دن میں. یوم خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ستہ کہتے ہیں 6 کو، ایام دنوں کا، دنوں کو 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے جہاں کو بنایا ہے. روایت میں آتا ہے شروع ہوتا ہے اتوار اور ہفتے سے. 2 دن میں زمین کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، ساری زمین کو 2 دن میں بنایا، اور 2 دن میں، اور اس میں نباتات کو، ساری چیزوں کو، جو کچھ زمین میں ہے وہ ساری چیزیں بنا دیا. اور 2 دن میں آسمان کو بنایا، اور آسمان میں چاند، سورج، ستارے، سارے جتنے آسمان میں چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دن میں بنایا. اور جمعرات اور جمعہ کو سارے مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا، ساری مخلوقات. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنوں کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تو کیا، کن فیکون، ہو جا تو ہو جائے گا. ایک ہمارا کمزور سا کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے ہمارا، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، اس کے اندر کمزوری کے سوالات آتے رہتے ہیں. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے 6 دن کی کیا ضرورت پڑی اللہ کو؟ تو یہ حکمت ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام دے رہا ہے، دنیا چلانے کا ایک ذمہ داری دے رہا ہے. دنیا چلانا ہے، کون چلائے گا دنیا؟ زمین پر جا کر انسان ہی نہ خلیفہ بنے گا، خلیفہ بن کر دنیا پر حکومت کرے گا، دنیا پر حکومت کر کے دنیا کو چلائے گا، دنیا کے نظام کو چلائے گا. اب اسے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہو جائے گا نہیں، اس کے لیے وقت کی ضرورت پڑے گی، دنوں کی ضرورت پڑے گی. یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے کہ وقت ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جلدی کا کام کیا ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے. جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. جو کچھ ہم فیصلہ لینا ہے اسے سوچ سمجھ کر تسلی سے کیا ہے، ہم کیا ہے رائے مشورے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد کام کرنا ہے، تب وہ کام صحیح معنی میں صحیح ہوتا ہے. اگر ہم جلدی کر دیں گے تو کام ادھورا ہو جائے گا. جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتایا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یہ سارے جہاں کو بنایا ہے. اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یہ رات ایک دن آئے گا، دن ایک دن آئے گا، تو وہیں پر 2 دن ہو جائیں گے. اب رات دن بنانے کے لیے کیا ہے 2 دن ہو جائے، تو یہ ساری مخلوق کو بنانے میں اللہ تبارک، سارے زمین کو بنانے میں 2 دن لگائے. یہ بنانے کا اللہ تبارک تعالیٰ کب بنایا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے کیا ہے، آسمان کو زمین کو بنایا تو 2 دن ہے. تو اس دن کا جو ہمیں قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، وہاں کا آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. آخرت کا ایک دن الف سنۃ، الف سنہ یعنی 1000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. تو اس حساب سے یہ کوئی ہمارے دنیا کے 2 دن 24 گھنٹے کے کئی بڑے نہیں ہیں.
تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے، مطلب کیا، انسان کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام چلایا ہے، بتایا ہے. تو اس میں انسان کو جمعہ کے دن مکمل فرمایا. آدم علیہ السلام کو جو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ ہی کا دن، جمعہ ہی کا دن تھا. اور اس میں آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکا گیا تو جمعہ کا دن. جنت میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تو جنت کا دن، جمعہ کا دن تھا. اور جب جنت سے نکالا تو جمعہ کا دن، دنیا میں بھیجا تو جمعہ کا دن. ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا، سارے جن، مخلوق، جنات، فرشتے، ساری چیزیں جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں، سارے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن ڈرتا نہیں کون؟ انسان نہیں ڈرتا جمعہ کے دن سے. انسان ہی کے اندر سے ڈر نکل گیا ہے. باقی ساری مخلوقات اس دن، جمعہ کے دن سے ڈرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے اسی دن قیامت قائم ہوگی. جمعہ کے دن ہی قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے. تو ساری مخلوقات سے، انسان کے علاوہ ساری مخلوقات، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. کہیں قیامت نہ آ جائے، کہ قیامت نہ آ جائے. لیکن انسان کیا ہے؟ انسان ڈرتا نہیں ہے، اپنے کام و کاج میں لگا ہوا ہے، اپنی دنیا کی زندگی میں مست لگا ہوا ہے، عائش کر رہا ہے. لیکن اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. آخرت کی کوئی اسے بڑی نہیں ہے آخرت کی، کہ جانا ہے، ہمیں مرنا ہے. ہمارے سامنے سے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے سے دنیا سے بہت سارے لوگ چلے جا رہے ہیں. آدھی عمر میں جا رہے ہیں، بچپن میں جا رہے ہیں، جوانی میں جا رہے ہیں، بوڑھاپے میں جا رہے ہیں. لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں اس سے. جمعہ کا دن ہوا تو کون سا کیا ہوا؟ باقی دنوں کی جیسے کیا ہے، جمعہ کے دن کو بھی ہم گزار دیتے ہیں. ارے ایک وہ گھڑی ہے، اس سے ہمیں پالیں گے تو ہماری نجات ہو جائے، اس میں مانگ لیں گے. آج انسان بہت پریشان ہے. کس سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے، کیسے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے. کیوں؟ میری زندگی سکون سے گزر جائے، میرے آخرت سکون سے گزر جائے، میرے اولاد فرما بردار ہو جائے، میرے گھر والے فرما بردار ہو جائے. دعائیں کروا رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا رب نے مجھے پیدا کیا، میرے رب نے، میرے خالق نے مجھے دنیا میں بھیجا، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی دیا ہے، میں بھی اللہ سے مانگ سکتا ہوں، اللہ میری بھی دعائیں قبول کر سکتا ہے. لیکن اسے یہ بھی خیال نہیں ہے، دوسروں سے دعائیں کرتا پھر رہا ہے، لیکن وہ خود اللہ کے دربار میں آ کر دعائیں نہیں مانگتا، اللہ سے خود نہیں مانگتا، اپنے مالک سے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، وہ گھڑی میں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لیتا، اس کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا. آج ہم جمعہ سے بھی غافل ہیں. کب جمعہ کے دن کب آتے ہیں؟ آخری ٹائم میں ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا کمزور ایمان دیکھو اس طرح ہے. ہم آخری وقت میں کب، بعد میں جائیں گے، کیا ہوگا، جلدی جا کر بیٹھنے سے کیا ہوگا، آخر میں جائیں گے، آخر میں جا کر جلد نکل جائیں گے مسجد سے باہر. جمعہ کے دن ہمیں کیا چاہیے تھا؟ جیسے اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اذان ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف بلا رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے. تو ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے دکان کو سب کچھ چھوڑ کر کیا ہے، مسجد کی طرف آنا تھا. لیکن ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ آخر وقت میں آ رہے ہیں. جمعہ کے دن جو سب سے پہلے کیا کہے، جو بندہ سب سے پہلے مسجد کو آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو سب سے پہلے مسجد کو آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک حساب ہے، ایک لسٹ ہے، ایک مقدار ہے. یہ وقت میں جتنے لوگ آئیں گے، یہ ٹائم میں جتنے لوگ آئیں گے، ان کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا. ہمیں تو اونٹ صدقہ کرنے کا اونٹ ہی نہیں مل رہا ہے. قربانی میں بھی بقرعید میں بھی ہم اونٹ ذبح نہیں کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا کرم کا، اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں، جو بندہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آ کر انتظار میں رہتا ہے، اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. ایک ہی نہیں، ایک ہی آدمی کو نہیں، کون کے آ گیا فشتے اسے نہیں. وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ٹائم ہے، وہ مقدار ہے. وہ ٹائم میں جتنے لوگ آ گئے ان کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب.
لیکن وہ بھی معلوم نہیں، ہاں آنا ہے نماز کو. اور اس کے بعد جو آئیں گے ان کو بکرا مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو اس کے بعد آئیں گے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. جتنے لوگ اس کے بعد آتے رہتے ہیں ان کو کیا ہے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے بعد فرشتے یہاں پر ڈھیریش پر کیا ہے دروازے پر کھڑے ہو کر لکھتے رہتے ہیں فلاں 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 نیم. ہاں یہ باپ کے نام کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں، باپ کے نام کے ساتھ فلاں 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 ابن فلاں، ہاں یہ آیا اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، اسے بھی اونٹ کرنے، ہاں اسے بھی اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، ہاں اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب، اسے بھی گائے صدقہ کرنے کا ثواب، فلاں آیا فلاں اسے میڑا صدقہ کرنے کا ثواب، اسے بھی میڑا صدقہ کرنے کا. اس طرح سے جتنے بات کہیں گے وہ ثواب آخر میں جو آتا ہے اسے کیا ہے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. ہاں وہ بھی محروم نہیں ہوتا، آخر میں آنے والا بھی اسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد کیا ہے فرشتے وہ جو لسٹ ہے جو فہرست ہے اسے بند کر کے انہوں بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد جو آتے ہیں ان کو کیا ہے وہ جو ایکسٹرا بونس تھا، ایکسٹرا بونس یہ نماز کا ثواب نہیں، ایکسٹرا ہمیں ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا. نماز کا تو ثواب مل جائے گا لیکن جمعہ کی جو فضیلت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. جو بعد میں آنے والے وہ بھی محروم نہیں ہوتے. جمعہ تو ادا کر دیے، جمعہ تو ادا ہو گئی لیکن جو بینیفٹ ہونا تھا، جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ملے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے جمعہ کی دن اذان ہو گئی تو فوراً کیا ہے ہمیں جمعہ کی طرف تیاری کرنا ہے. اس کے بعد جیسے جمعہ کی نماز ہوئی اللہ سے مانگ لیے، دعا کر لیے اور فرمایا قرآن میں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس کے بعد کیا ہے تم زمین میں پھیل جاؤ. جیسے نماز ہو گئی جمعہ کی، زمین میں پھیل جاؤ، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. ایسا نہیں کہ گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں. اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار میں لگ جاؤ، اس میں برکت ہے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی یہ سنے، جیسا یہ سنے کہ کاروبار کے نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ایک صحابی باہر نکل کر اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ میں نے تیرے حکم کا پورا اطاعت کی، تیرے حکم کی اطاعت کی، نماز پڑھا، خطبہ سنا، اب میرے رزق میں برکت دے. اس طرح سے ڈھیری کرنے جا کر کیا ہے وہ صحابی دعا کرتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کی تیاری کر کے جمعہ کی نماز پڑھ کے جو اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، روزی میں تلاش میں جمعہ کے دن لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کے روزی میں برکت دیتے ہیں، اس کمائی میں برکت دیتے ہیں. آج ہمیں یہی چاہیے. ہم سب اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم، لیکن اللہ کو چھوڑ کر رہے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر رہے ہیں تو اس میں خیر نہیں ہے. اس میں تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اللہ کے رزق کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. دیر سے صحیح اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا.